آبرو دین محمد کی بڑھانے والے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شکیل خان آج ایک ایسے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں کہ جو شاید اعزاز ہے میرے لیے بھی اور میرے ساتھ بیٹھنے والے مہمانوں کے لیے بھی۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے یا بات کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف ان کے لیے بات کر کر اپنی عزتوں میں کچھ اضافہ کریں گے، اپنے قد میں کچھ اضافہ کریں گے، کچھ اپنی حیثیت میں اضافہ کریں گے۔ وہ جتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جو اسلام کا طرۂ امتیاز رہا ہے کہ ہر کچھ سالوں کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہو، ایک ایسی شخصیت دنیا میں آئے کہ جو اسلام کو مروبیت سے نکالے، اس کشمکش سے نکالے کہ جہاں مسلمان ایک مروبیت کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ برصغیر میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 برس حکومت کی۔ اس 1000 برس حکومت کے دوران ان کی حکومت کراچی کے ساحل سے لے کر راسکماری تک اور خیبر کے پہاڑوں سے لے کر شملہ اور نینی تال تک گئی۔ یہ بنگال میں بھی قائم تھی، یہ مدراس میں بھی قائم تھی۔ اس ساری حکومت کے دوران پورے برصغیر میں مسلمانوں کی تعداد 20% سے زیادہ کبھی بھی نہیں بڑھی۔ ان 20% میں بھی جب یہ حکومت ختم ہوئی اور انگریز آئے یا سکھوں نے پنجاب اور دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا، تو اس 150 سالہ غلامی کے دوران مسلمان ایک شدید مروبیت کا شکار ہو گئے۔ یورپ اور امریکہ اس وقت انڈسٹریلائزیشن کے دور میں داخل ہو چکا تھا اور تقریباً پوری مسلم امت اس وقت غلامی کی کیفیت میں گزار رہی تھی۔ اس دوران جگہ جگہ ریفارمر پیدا ہوئے، جگہ جگہ مفکر پیدا ہوئے، مدبر پیدا ہوئے۔ آج کے میرے مہمان کاشف حفیظ اخبار میں کالم لکھتے ہیں، بلاگر ہیں، ریسرچر ہیں، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک میڈیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی الیکٹرانک میڈیا ہے، لیکن ایک سوشل میڈیا بھی ہے کہ جس کی آواز آج کل بہت زیادہ سنی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑی توانا آواز کاشف حفیظ کی بھی ہے۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ پروگراموں میں شریک رہے ہیں۔ نعمان اثر پہلی مرتبہ میرے پروگرام میں آئے ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہنا پڑتا ہے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ آج کا پروگرام ہم سب کی عزت میں اضافے کا باعث ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے آج گفتگو کرنی ہے اور گفتگو کر کر اپنے قد کو بڑھانا ہے۔ مولانا مودودی مفکر تھے، مدبر تھے، یا ایک ریفارمرسٹ تھے، ایک اسٹیٹس مین تھے، جنہوں نے پوری کی پوری معاشرت پر اثر انداز ہوئے، جو پورے طرز سیاست پر اثر انداز ہوئے، جنہوں نے دنیا میں ایک نئی راہ متعین کی۔ آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں مولانا مودودی کو؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مولانا مودودی کی شخصیت پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو وہ پہاڑ جیسی بلندی پہ کہیں نظر آتے ہیں کہ اوپر تک دیکھو تو سر سے ٹوپی گر جائے، اور جب ان کے بارے میں سوچتا ہے تو انسان کسی تصور سے باہر ہو جاتا ہے۔ میں مولانا مودودی کے بارے میں گفتگو اس طرح سے شروع کروں اگر کہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات وہ واحد ذات ہے جو کہ معصوم من الخطا ہے۔ جی بالکل۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے علاوہ کوئی ذات ہو جو کہ اس میں خطا نہ کی ہو، لیکن ان خطاؤں کو دیکھتے ہوئے، یا آپ یہ کہیں کہ مولانا مودودی کی شخصیت بحیثیت انسان کے دیکھتے ہوئے، ظاہری بات ہے معصوم من الخطا تو صرف انبیاء کی ذات تھی، لیکن جب ہم نبی حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو جتنی ہماگیریت اور اس ہماگیریت کے جتنے اثرات ہمیں 20ویں صدی کے اندر مولانا مودودی کی شخصیت ان کے قلم سے نظر آتے ہیں، اس کا جو ہے وہ اس کی کوئی اگزامپل دینا یا اس سے کوئی قریب پھٹکنا بھی ہمیں بہت مشکل سے کوئی دوسری شخصیت نظر اس آتی میں ہے۔ یہ ایک بات میں صرف آپ سے کلیئر کروانا چاہوں گا، میں یہ بیچ میں اس لیے مداخلت کر رہا ہوں کہ اس میں ہم کسی تقدس کے رنگ میں نہیں جا رہے کہ حضرت مولانا یہ فرمایا کرتے تھے، یا جناب اعلیٰ یہ تھی، یا پیر صاحب یہ کہتے تھے، یا مرشد محترم یہ کہتے ہیں۔ مولانا مودودی کی شخصیت اس پیر پرستی سے، مرشد پرستی سے، یا یہ کہ حضرت والا نے یہ فرمایا، اس سے الگ ہٹ کر ہم بات کریں گے۔ مولانا کی شخصیت کی خوبصورتی ہے کہ مولانا تمام تر اپنی جامعیت کے باوجود، ان کی دعوت کی ہماگیریت کے باوجود، اس کی آفاقیت کے باوجود اور اس کی ایک بڑے پیمانے پر قبولیت کے باوجود، ملکی طور پہ اور بین الاقوامی طور پہ، کہ اتنی بڑی مطلب شخصیت کے اتنے اثرات کے باوجود نہ تو پیر بن سکے اور نہ ہی کوئی ان کی قبر جو ہے وہ مرقد بن سکی،
جس کے اوپر لوگ آستانے چڑھائیں اور لوگ جا کے ان کی تعریفیں کریں اور لوگ وہاں سے کوئی گو کہ برصغیر کا مزاج یہی تھا، گو کہ برصغیر کا مزاج یہی تھا. ہم برصغیر میں جس چیز کے اوپر مولانا مودودی میں جب ان کو پڑھنا شروع کرتا ہوں، جب ان کو دیکھنا شروع کرتا ہوں، اور جو میں ان کے قلم کی رفتار، اسے قلم کی طاقت کو دیکھنے شروع کرتا ہوں، سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر یہ آتی ہے کہ اگر ہم ہندوستان کی آپ نے 1000 سالہ تاریخ کی بات کی، تو ہم مسلمانوں کی اگر 1000 سالہ تاریخ کی بات کریں تو مجھے جو چیز پہلے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ عرب آئے بحیثیت مسلمان. ان عربوں نے جو ہے وہ یہاں پہ رہنے کے بعد جو ان کے اوپر دوسری جو مسلمانوں کی یورش کہیں سے بھی ہوئی وہ ترکی کے علاقے سے بھی. ایک ترکی کے اثرات ہم نے فوری طور پہ قبول کر لیے، لیکن مسلمان کیونکہ حکمران تھے اس لیے اس کے اثرات مروبیت کی فضا میں نہیں آ سکے. تیسرا، بہت ساری سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ ایسا ہوا کہ ہمارے اوپر جو ہے ایرانی اثرات رونما ہوئے، ہمارے درباروں کے اندر اثرات رونما ہوئے اور ہماری معاشرت کے اوپر ایرانی اثرات رونما ہوئے. اور اس ترکی اثرات کی جو آپ بات کرتے ہیں، ہم اس کو پہلے میں اس کی ایک کلیریفیکیشن آپ سے چاہوں گا کہ ترکی اثرات تو بہت محدود اثرات برصغیر. دیکھیں وہ محدود اس لیے رہے کہ وہ حکومتی سطح پہ رہے. وہ تو بابر کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں مسلمان کیونکہ 1000 سال تک بحیثیت حکمران رہے، جب وہ حکمران رہے تو مروبیت کی فضا میں نہیں تھے، ان کی ذہنی مروبیت نہیں تھی. وہ ترکی کے ساتھ رہے، ترکی کے اثرات ہمارے درباروں پہ آئے، ہماری معاشرت پہ آئے. وہ محسوس اس لیے نہیں ہو سکے کہ ہم اس کی مروبیت کی سطح پہ نہیں آئے تھے. ہمارے معاشرے کے اندر ایرانی اثرات آئے، ایرانی معاشرت کی چیزیں آئیں، لیکن ہم اس کو قبول ہم نے کیا، لیکن اس کے اوپر مروبیت کی سطح پہ نہیں گئے. ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے اور اکبر کی کسی بھی فنومینا کی بنیاد کے اوپر ہم نے ہندوؤں کے اثرات قبول کیے، لیکن بحیثیت کیونکہ ہم حکمران تھے، ہم درجہ اولیٰ کے اوپر قائم تھے، تو ہم جو ہے اس مروبیت کی سطح پہ نہیں گئے. لیکن جیسے ہی انگریزوں کے قبضے کے بعد ایک رات کے اندر پوری مسلم امت جو ہے جو ہندوستان کے اندر موجود تھی وہ ایک رات کے اندر جاہل قرار پا گئی، کیونکہ فارسی سے ہٹ کے انہوں نے جب انگریزی کی تو مسلمان تو وہاں بالکل ہر جگہ سے آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد جو انگریز اثرات آئے اس کے اوپر مسلمان پہلی دفعہ مروبیت کا شکار ہوئے 1000 سال کے اندر، جو 700 سال کے اندر. کاشف میں اس پر آپ سے اختلاف کروں گا، لیکن ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا مودودی نعمان، تحریک کا لفظ سب سے پہلے اسلام کے لیے تحریک کا لفظ سب سے پہلے مولانا مودودی نے استعمال کیا، اس کے بعد پوری دنیا میں مختلف اسلامی تحریکوں نے اس کو استعمال کیا. کیا مولانا مودودی نے پوری دنیا کی تحریکوں کو متاثر کیا؟ بے شک، بالکل کیا. بات میں کاشفی کی بات سے آگے بڑھاتا ہوں کہ اصل میں ہوا یوں تھا کہ 1857 میں ہندوستان کے اوپر جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو یہاں کے مسلمان تو ذہنی طور پہ بالکل ہی پسپا ہو گئے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی مسلمانوں کی ذہنی کیفیت اور انحطاط اور رکاو کا جو دور چلا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مستقلی گرتے چلے گئے، جس کا نتیجے میں پچھلی صدی کے اندر ہم 2 بڑے واقعات دیکھتے ہیں جس نے مسلمانوں کو بالکل ہی بے بس اور بے بلہ کر کے چھوڑ دیا. ایک تو خلافت عثمانیہ کا ختم ہو جانا تھا، اور پھر خلافت عثمانیہ کے نتیجے میں فلسطین کا قبضہ ہو جانا، پہلے انگریزوں کے ہاتھوں، پھر انگریزوں نے جس قسم سے اس کو تحفتاً اسرائیل کے حوالے کر دیا. 1948 میں اس کو جس طرح سے حوالے کر تو دیا، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ مسلمانوں نے 3 قسم سے اس کو ریئیکٹ کیا. اس کے اوپر ایک ریئیکشن ہم نے وہ دیکھا جو کہ مصطفیٰ کمال پاشا اور اس کے حواریوں نے دیا، اور وہ ریئیکشن یہ تھا کہ آپ خود بھی مغربی بن جائیں، آپ اسی رو میں بیٹھ جائیں. دوسرا تھا جو کہ ہم نے دیکھا کہ کسی حد تک علی گڑھ تحریک نے ہمارے یہاں کھڑا کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک قسم کے اپولوجیٹک بن گئے. ہم نے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے اور اسلام کے جواب میں مغرب سے بہت زیادہ مروب ہو گئے، اس حد تک کہ جنوں کے اوپر مختلف مکالمات ہونے شروع ہو گئے. اور تیسرا ریئیکشن یہ تھا کہ مسلمانوں نے مغربیت کو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا، اس کی جو اچھائیاں تھیں اس سے بھی انکار کر دیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان تینوں غلط ریئیکشن سے اوپر اٹھایا، اس سے برتر کیا، اور مسلمانوں کو یہ احساس دیا کہ اسلام ہی اصل میں حل ہے سارے مسائل کا جو کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. اور اس سوچ نے اور اس فکر نے ہر اسلامی تحریک کو اور ہر اسلامی ملک کو اور ہر اسلامی خطے کو انفلوئنس کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان المسلمین جو کہ جماعت اسلامی کے وجود سے 20 سال پہلے وجود میں آ گئی تھی، امام حسن البنا نے غالباً نہیں ایسا نہیں ہے، یعنی یہ اخوان تو 1938 میں، اخوان کا وجود 1938 میں بن گیا تھا، 1925 کے آس پاس اس کا وجود ہو گیا تھا، اس کے اندر لیکن شیپ میں موجود تھی، لیکن وہ باقاعدہ ڈیفائن شیپ اس کی 1938 میں آئی. جماعت اسلامی اور اخوان تو تقریباً ہم اثر تنظیمیں ہیں. اور جو اصل چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں جی وہ یہ کہ وجود چاہے 2 سال پہلے ہو یا 10 سال پہلے ہو یا 15 سال پہلے ہو، لیکن مولانا کی فکر نے اس تحریک کو بھی ایک روپ دیا، ایک دھارا دیا، ایک فکر دی، جس فکر کے تحت وہ آج اتنی بڑی تحریک بن سکی. اور اسی قسم سے آپ کہیں بھی دیکھیں مولانا کا لٹریچر، مولانا کی فکر ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ
مسلمان اس سے انسپائر ہو رہے ہیں. نعمان نے 3 طبقات کا ذکر کیا کاشف. ایک مصطفیٰ کمال والا کہ جو اسی رو میں بہہ گیا. انگریز جب آیا بر صغیر پر قبضہ تو 1857 میں مکمل ہو گیا, گو کہ 100 سال پہلے سے اس کا آغاز ہو چکا تھا, 1757 سے اس کا آغاز ہو چکا تھا, 1857 میں وہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن عثمانی سلطنت ختم ہوئی پہلی جنگ عظیم میں آ کر. شریف مکہ کا زوال اس کے بعد ہوا. لیکن یہ اس عثمانی سلطنت کے ختم ہونے کے ساتھ اسلامی دنیا مکمل طور پر زوال کا شکار ہو گئی, جو کہ پچھلے 300 سال سے زوال کا شکار تھی, لیکن اب مکمل طور پہ زوال. میں جس سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ نعمان کی بات ہے. نعمان کہتے ہیں جناب 3 طرح کے طبقات تھے. ایک وہ تھے کہ جو انگریز کے ساتھ بہہ گئے, دوسرے علی گڑھ موومنٹ تھی جو علی گڑھین ٹائپ کے لوگ تھے, تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آلو کو آلو اس لیے نہیں کہا کہ یہ انگریز پوٹیٹو کہتا ہے اس کو لال بیگن کہتے رہے. وہ ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ وہ علماء کا وہ طبقہ یا آرتھوڈکس مسلمانوں کا وہ طبقہ. لیکن کیا یہ دونوں طبقات ختم نہیں ہو گئے؟ وہ طبقہ بھی کہ جو انگریز کے رنگ میں رنگ گیا, اور وہ طبقہ بھی کہ جو بالکل آرتھوڈکس ہو کر اس طرف چلا گیا کہ جہاں اپنے دین کو لے کے چھپ جاؤ. علی گڑھین تحریک یا وہ براڈ مائنڈیڈ یا وہ تحریکیں کہ جو مولانا مودودی جیسے روشن خیال مفکروں کے ذریعے وجود میں آئیں, وہ آگے بڑھی یا ان دونوں طبقات کو آگے بڑھنے کا موقع ملا؟ دیکھیں آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اسی زمانے کے اندر رک جائیں, 1925 1930 1935 کی ایک بین الاقوامی فضا اور ہندوستانی فضا کے آپ اندر آ جائیں. بین الاقوامی فضا میں یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سوشلزم پروان چڑھ رہا ہے, ایک جو ہے شدید طریقے سے, اور ایک نوجوانوں کی ایک آواز بن رہا ہے. مطلب ہندوستان کے اندر ترقی پسند تحریک نے اپنے قدم جما لیے ہیں, اور ایک زبردست طریقے سے ترقی پسند تحریک نے جو ہے وہ الحاد بھی لے کے آ گیا اور سوشلزم بھی لے کے آ گیا. 2 چیزوں کو خطرناک ہے. ترقی پسند تحریک تو ادب کی تحریک تھی. نہیں دیکھیں وہ سیاسی تحریک تو تھی نہیں. سیاسی تحریک تو ذرا بعد میں شروع ہوتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ذرا عمرانیہ کی بات کر رہے ہیں, عمرانیہ سوشلزم کی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. ایشو یہ آتا ہے کہ ہم جس سوسائٹی کے اندر لوگ سروائیو کر رہے تھے, اس سوسائٹی کے اندر جو دماغ تھے اس وقت وہ کیا سوچ رہے تھے, لوگ کس کشمکش کا شکار تھے. ہم اس کشمکش کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں, جس کی کشمکش کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ایک طرف ہم مستقل سانحات کا شکار ہو رہے تھے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. مطلب میرے خیال میں امت مسلمہ کے لحاظ سے جو ہندوستان کی سب بڑی تحریکوں میں سے ایک تحریک ہے وہ تحریک خلافت ہے, جس نے تحریک خلافت نے جو ہے مسلمانوں کو امت کے نام کے اوپر جمع کیا تھا پورے, اور جان بیٹا خلافت پہ دینا. اس کا تعلق کسی زمین سے نہیں تھا, اس کا تعلق نظریے کے ساتھ تھا. اس تحریک کی ناکامی کی وجوہات, اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ بھی مکہ و مدینہ کی نجد کی زمین کے اوپر شریف مکہ کے ساتھ ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس پسماندگی کے زمانے کے اندر جو روٹ ملا, جو سب سے بڑی اس کو کلٹیویشن زمین ملی وہ مسلمانوں کی یہ ترقی پسند تحریک کے نام کے اوپر الحاد بھی آیا اور سوشلزم بھی آیا. یہ 2 چیزیں آئی تھیں. دوسری طرف کالے انگریزوں کی پوری ایک نسل تیار ہو چکی تھی جو اپنے آپ کو کیپٹلسٹ کہتی تھی, اور وہ اپنے مقصد یہ کہ وہ جو ہندوستان کا طریقہ ہے اس سے پیچھے ہونا اور مسلمانوں کی کسی بھی چیز کو وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی. اس زمانے میں مولانا مودودی کی تحریروں کو اٹھا کے دیکھیں, ان کے موضوعات اٹھا کے دیکھیں. اس زمانے کی تحریکوں میں الجہاد فی الاسلام, اس زمانے کی تحریکوں میں آپ کے پردہ, اس زمانے کی تحریروں کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مسئلہ جبر و قدر, اس زمانے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ یہ برتھ کنٹرول کے لحاظ سے ان کی کون سی کتاب تھی, کتاب اسلام و ضبط ولادت. یہ سمجھ لیں کہ 1930 اور 35 کے اندر یہ جو ہے وہ لے کے آ چکے تھے. اب تنقیحات کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کے دیکھیں جو اسی زمانے کے مضامین کا مجموعہ ہے, اگر میں کہوں کہ اس کا نام تنقیحات نہیں ہے تو آپ سر کیا نام رکھیں گے؟ نہیں, ایک میرا سوال, اس سوال کا جواب دیں. تھوڑی دیر کے لیے بتائیں, تنقیحات کا نام اگر میں تنقیحات سے ہٹا دوں تو آپ سے کیا نام رکھیں گے؟ جس میں وہ کہتے ہیں شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری, نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری, ہوا کے رخ پہ اڑنے والے خس و خاشاک یا پانی کے بہاؤ میں بہ جانے والے حشات الارض کے لیے نہیں اتری. یہ شریعت تو ان بہادروں شیروں کے لیے اتری ہے جو ہواؤں کا رخ بدلنے کا عزم رکھتے ہیں, جو زمانے سے لڑنے کا عہد رکھتے ہیں, اور جو صبغت اللہ کو ہر رنگ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے جو مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ کنٹمپریری تحریکیں جو اسلامی تحریکیں چل رہی تھیں اس کے بعد مولانا کے اثرات کیسے رونما ہوئے. وہ اس طرح سے رونما ہوئے کہ مولانا نے اسی وقت مطلب اسی عین وقت کے اوپر جس وقت یہ دارالسلام کے اندر پہنچے ہیں اس کی جو ہے وہ عربی ٹرانسلیشن اور ساتھ میں انگلش ٹرانسلیشن جو ہے ان کی شروع ہو گئی, اور اسی وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں کو اٹھایا. ہو سکتا ہے کہ ان کی تحریر کے 10 سال بعد, ان کی تحریر کے 15 سال تک اثرات پہنچے ہوں. مولانا کے اثرات فوری طور پہ پہنچ چکے تھے, اگلے 1-2 سال کے اندر ہی مولانا کی تحریر کے اثرات جو ہے اس کی وجہ نعمان ایک یہ نہیں تھی کہ ہم چونکہ پوری دنیا میں ایک لوٹی ہوئی قوم تھے, ایک پٹی ہوئی قوم تھے جس کو ہر جگہ مار پڑ رہی تھی, وہاں میں کہیں پر بھی ہمیں ایک ایسا آدمی نظر آیا کہ جس نے ہمارے لیے ایک کھڑے ہونے کی بات کی, جو
کاشف نے کہا کہ جی مردوں کی شریعت کی بات کی اور اس شکست خوردگی سے نجات دلانے کی بات کی، تو ہمیں اس سے انسپائر ہونا ہی تھا، نوجوان نسل کو اس سے انسپائر ہونا ہی تھا۔ میرے خیال سے مولانا نے 3 چیزیں کی جس کی وجہ سے نوجوانوں کو اور بین الاقوامی طور پہ مسلمان نوجوانوں کو انسپائر ہونا ہی ہونا تھا۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ دین جو ہے وہ کسی بھی قسم سے ریچولز سے برتر ایک چیز ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خود جو تھے وہ اندھی اتباع کے قائل نہیں تھے، اندھی تقلید کے قائل ہی نہیں تھے۔ اسی لیے مولانا مودودی کا مجھے ایگزیکٹ جملے تو نہیں یاد، لیکن مفہوم ایک جگہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یوں بیان کیا ہے کہ لوگ مجھے مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے ناموں سے، یعنی جب دین کی بات آتی ہے، جب حق کی بات آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ بڑے بڑے ناموں سے مروب کیا جائے، دلائل سے مروب کرنا چاہیے۔ اور مولانا مودودی کی جتنی بھی باتیں ہوتی تھی، جتنی بھی فکر ہوتی تھی، وہ دلیل کی بنیاد پہ قائم ہوتی تھی۔ دوسری یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کی آفاقیت کو مد نظر رکھا اور اس آفاقیت کے پیغام کو مد نظر رکھا، اسی لیے انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے کسی خطے کی بات نہیں کی بلکہ مسلمانوں کی بات کی، اور اسی کا نتیجہ وہ بات تھی جو کہ تیسرا پوائنٹ لاتی ہے، جو کہ کاشف بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ کیونکہ ان کے نظر میں وہ آفاقیت تھی تو انہوں نے اپنے لٹریچر کو اور اپنی فکر کو کسی ایک زبان یا کسی علاقے میں محدود رکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ اس کی ٹرانسلیشن کروائی، اور اتنی کروائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے میں ان کی دعوت جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے ان کے عمل کے اندر یہ جو 3 نکات تھے، یہ اتنے اہم نکات تھے کہ اس نے مولانا کو اور مولانا کی فکر رکھنے والے لوگوں کو ایک آفاقی رنگ دے دیا اور کسی خطے میں محدود نہیں رکھا۔ لیکن مولانا اس سارے آفاقی رنگ کو ایک جمہوری معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی جگہ مولانا آپ نے مردوں کی شریعت کی بات کی، آپ نے الجہاد فی الاسلام کی بات کی، آپ کہتے ہیں تنقیحات کے بعد تفہیمات کے بعد، لیکن مولانا کا یہ جو سفر ہے، یہ علمی سفر کہ جو الجہاد فی الاسلام سے شروع ہوا اور بعد میں پھر مختلف مدارج میں آگے بڑھتا رہا، اس میں کسی بھی جگہ مولانا نے زمین دوست تحریکوں کی حمایت نہیں کی، کسی جگہ مولانا نے تشدد کی حمایت نہیں کی۔ اس چیز کو آپ کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی سمپل سے مسئلہ ہے، یہ پھر ایک بڑے ذہن کے بڑے ویژن کا مسئلہ ہے۔ جو چیزوں کی آفاقیت کی جو تصور دیکھتی ہے، جو تجربات، اور جس نے دیکھیں مولانا کی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، جو مولانا جس طریقے سے ان کی شخصیت کلٹیویٹ ہوئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے، ان کی ایبزارپشن لیول بہت زیادہ تھا، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی، ان کے پیچھے پوری ایک ہندوستان کی اپنی ہسٹری موجود تھی، شاہ ولی اللہ کی، امام غزالی کی، ابن تیمیہ کی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ جدوجہد سے گزر کے آئے تھے۔ برصغیر کے سارے علماء تو کہتے ہیں کہ وہ عالم ہی نہیں تھے۔ ان کو مطلب دیکھیں، اس کا بھی مولانا مودودی نے کہیں نہ کہیں کوئی جواب دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے ایبزارب کیا وہ چیز یہ تھی کہ انہوں نے بڑی بڑی تحریکیں، دیکھیں ماضی کے تجربات اگر آپ بھول جائیں گے تو آگے قدم بڑھانا مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ شاہ ولی اللہ کی تحریک ہو، چاہے وہ مجدد الف ثانی کی تحریک ہو، چاہے وہ ابن تیمیہ کی تحریک ہو یا کن اور لوگوں کی تحریک ہو۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اس کے ماخذ و اخذ کرتے ہوئے جو ویژن دیا، اس ویژن کے اندر زمین دوست تحریکوں کا ذکر نہیں تھا۔ برصغیر میں تحریکیں جو مسلمانوں نے چلائیں، سوائے صرف ایک ہی، مولانا سے پہلے ایک ہی تحریک کا ذکر ملتا ہے، خلافت تحریک کا آپ نے ذکر کیا، وہ ایک ناکام تحریک، ریشمی رومال تحریک ایک ناکام تحریک، سید احمد شہید بریلوی کی تحریک ایک ناکام تحریک۔ نعمان، ہم بہت انفارمل گفتگو کر رہے ہیں، اس کو آپ کسی اور پروگرام کی طرح نہ سمجھیے، ہم اس میں آپس میں بات کر سکتے ہیں کہ آپ جن تحریکوں کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا مودودی نے ان سے آبزرو کیا اور ان سے اخذ کیا، تو وہ تو ساری تحریکیں ایک ناکام تحریکیں تھیں۔ نہیں، برصغیر میں کامیاب تحریکوں کا ذکر ہی نہیں ملتا سوائے تحریک پاکستان کے۔ کشمکش اور جدوجہد کا تعلق ناکامی اور کامیابی سے نہیں ہے، کشمکش اور جدوجہد سے جو چیز حاصل کی جاتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ویژن ہے، جو ان تجربات کی بنیاد پہ آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں، کسی ناکام تجربے یا کسی کامیاب تجربے کی بنیاد پہ آپ اگلے قدم کی جانب جاتے ہیں۔ مولانا نے ایک چیز جو بنیادی طور پہ ڈیفائن کر دی، انہوں نے کہا کہ جو جدوجہد کرنی ہے قانون کے دائرے میں کرنی ہے، جو قانون اجازت دیتا ہے اس قانون کے اندر رہ کے کرنی ہے، قانون کے دائرے کو باہر نہیں نکلنا۔ اسی لیے مولانا مودودی کی جتنی جہاں کہیں مولانا کے وارنٹ نکلے، مولانا سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، کہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا نہیں کیا گرفتاری سے بچنے کی کوشش کی ہو۔ مولانا کے ساتھیوں نے بھی جہاں کہیں آپ نے دیکھا ہو، کسی جگہ بھی جو ہے مولانا نے سرنڈر کرنے کی، جہاں قانون نے ان کو پابند سلاسل کیا، وہ بیگ اٹھائے، اپنی بیگم سے کہا اس کے اندر سامان رکھو جاروں میں، اور وہ جناب چلے جاتے ہیں۔ ایک جو بڑی مزیدار چیز آپ کے اس جملے سے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مولانا مودودی کا پبلک فگر بننا دیکھیں یا پبلک آئے میں آنا دیکھیں کہ کیسے عوام نے ان کو پہچانا، تو وہ جو کتاب تھی وہ تھی الجہاد فی الاسلام، اور الجہاد فی الاسلام انہوں نے لکھی بھی تھی بہت ہی کم عمری میں، 20 یا 25 سال کی عمر ہوگی اس وقت ان کے، 21 سال کی عمر میں لکھی تھی۔
ایک عمومی طور پہ اگر آپ فطری دیکھیں عمل، اور جو کچھ ہم نے دیکھا بھی ہے پچھلے 20-25 سال میں مسلم دنیا میں، تو عمومی طور پہ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ 20-25 سال میں ایک آدمی جو کہ الجہاد فی الاسلام کے موضوع پہ کتاب لکھنے سے مشہور ہوا ہو، وہ خود بھی اور اس کی تحریک بھی زیادہ شدت کی طرف جائے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہیں، انہوں نے جو اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں جس قسم سے اسلام کے جہاد کو ایک اصل شکل میں پیش کیا، ایک بیلنس شکل میں پیش کیا، وہ بیلنسڈ اور اصل شکل آنے والے اگلے 100 سالوں تک ہم وہی شکل، یا 80-90 سالوں تک ہم وہی شکل دیکھتے رہے کہ ساری زیادتیاں ہونے کے باوجود، سارے مسائل اٹھنے کے باوجود، سارے الزام اٹھنے کے باوجود، اس تحریک نے جس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑا کیا، اس تحریک نے کبھی بھی شدت کا روپ نہیں اختیار کیا. اس کو ایک بات یہ بڑی اہم بات جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو کنٹمپریری تحریک چل رہی تھی ان میں سب سے بڑی تحریک جو تھی سوشلزم کی تحریک تھی. سوشلسٹ کمیونسٹ جو مختلف صورتوں میں چل رہی تھی اور ساری انڈر گراؤنڈ چل رہی ہے، کہیں جو ہے وہ اوپن چل رہی ہے. ان کی اپنی کشمکش اور جدوجہد تھی جو کہ اوپن تھی اور سیکریٹ تھی، سب چیزیں. مولانا کے سامنے ایگزامپل اس زمانے کی تحریکیں ہی موجود تھیں، اور اس زمانے کی تحریکوں کے اندر ہی مولانا نے اور مولانا کا مزاج بائی نیچر اگر آپ ان کی تحریروں کو اٹھا کے دیکھیں، چیزیں تو بہت ایگریسو ہے. کہیں ایسا نہیں ہے مولانا نے جو ہے وہ بیسیکلی، جب میں ایگریسو کہتا ہوں تو یہ نہیں کہتے کہ وہ آگ لگا دو بھسم کر دو والی بات کرتے ہیں. وہ اٹھاتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں سامنے دلیل کی بنیاد پہ، سامنے والے کو لڑا دیتے ہیں، لڑا دے مبولے کو شہباز سے، وہ والا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر. اور جو ان کی ڈیپتھ ہوتی ہے بات پہ، وہ دلیل کی بنیاد پہ آتی ہیں. تنقیحات میں ان کا وہ مشہور جملے ہیں، میں بار بار اسے کوٹ کرتا ہوں، کہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر جو تم، یہ وہ لوگ ہیں جو خاص طور پہ جو آزاد معاشرت اور لبرلزم کی جسے آپ کہیں اس زمانے کے جو موجود تھے، کہ اگر یہ جو ہے کل کو انگریزوں کے یہاں ایک ایسا فیشن آ جائے جس کے اندر بال افریقہ کے لوگوں کی طرح کالے کیے جائیں گے اور منہ پہ کالک لگائی جائے گی، تو یہ لوگ بھی اسی طرح کالک لگا کے آ جائیں گے اور بالوں کو اپنے کرل کر لیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ مولانا نے اتنے ایگریسو ہو کے اس کو انہوں نے کیا. لیکن جو ایک کامیابی جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اس زمانے کی تحریکوں کے لحاظ سے بھی اگر آپ ہمیں دیکھیں تو یہ تھی کہ اس زمانے کی زندہ تحریک سوشلزم موجود تھی. الحاد، سوشلزم کے ساتھ صرف ایک چیز نہیں آتی، سوشلزم کے ساتھ الحاد بھی آتا تھا. سوشلزم کے ساتھ معاشرت کی بنیادی خرابیاں بھی آیا کرتی تھیں، جس میں معاشرت جب خدا ہی نہ ہو، جس نظام کے اندر جہاں پہ خدا کا کوئی تصور ہی نہ ہو، وہاں پہ معاشرت بھی قائم نہیں رہ سکتی، وہاں پہ خاندان بھی قائم نہیں رہ سکتا. مولانا نے اس سے آگے، اچھا ان کے آنے کے 3 راستے ہوتے تھے عموماً. 2 بڑے، ایک سیاسی ہوتا تھا جس میں سیاسی طور پہ وہ آتے تھے، دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے طلبہ کے ذریعے آتے تھے، تیسرا ان کا ذریعہ یہ تھا کہ مزدوروں کے ذریعے وہ آگے آنے کی کوشش کرتے تھے. مولانا نے ان تینوں محاذوں پہ، اور سب سے بڑا ان کا لٹریچر، ادبی تحریک جس کی بنیاد پہ ترقی پسند تحریک تھی، ہر محاذ پہ جب مولانا کہتے ہیں کہ اگر 10 محاذوں پہ لڑنا پڑا تو ہم 10 محاذوں پہ لڑیں گے. اور ہم نے ایک بات دیکھی کہ مولانا کے قوت نے، مولانا کے ویژن نے ہر محاذ کے اوپر لوگ کھڑے کر دیے جنہوں نے وہاں پہ اس کا مقابلہ کیا. کاشف، سوشلزم کمیونزم بر صغیر میں کبھی بھی راہ نہیں پا سکا. مطلب اگر ہم، میں اختلاف، سوال یہ کہ کیوں نہیں، اگر ہم ہندوستان کے بھی کانٹیکس میں مطلب آپ اگر ہندوستان کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں، مطلب پاکستان نہیں، صرف مسلمانوں کے حوالے سے نہیں، آپ ہندوؤں کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں، ہم بر صغیر میں رہنے والی تمام قوموں کے حوالے سے دیکھیں، ان کے اندر مذہبیت جو ہے وہ اتنی زیادہ شدت سے گھسی ہوئی تھی، اتنی زیادہ شدت سے پائی جاتی ہے، یا یہ گھسی ہوئی جو ذرا دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اتنی زیادہ شدت سے پائی جاتی ہے کہ ان میں وہ الحاد اپنا راستہ پا ہی نہیں سکتا تھا. میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ، جو ہم نے نعمان نے پہلے بات کہی تھی، میں اس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ مولانا نے پوری زندگی ایک آرگنائزڈ طرح سے گزاری اور لا آف دی لینڈ کو فالو کرتے ہوئے گزاری. کہیں یہ اس بات کے اثرات تو نہیں تھے کہ جیسے جس طرح سے آپ دونوں نے بھی ذکر کیا کہ الجہاد فی الاسلام میں مولانا بہت ایگریسو نظر آتے ہیں، تنقیحات میں مولانا بہت ایگریسو نظر آتے ہیں، لیکن ہم 48 کے بعد دیکھتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں کہ لا کو اوائڈ نہیں کرنا، لا آف دی لینڈ کو فالو کرنا ہے. کہیں حسن البنا کی شہادت اور جمال عبد الناصر کا اخوان کے ساتھ برتاؤ اس بات کی دلیل نہیں تھا کہ مولانا نے بھی اس کو فالو کیا اور مولانا نے اس کو آبزرو کیا کہ نہیں جی ہم جماعت اسلامی پاکستان پر کوئی ایسی افتاد نہ آ پڑے؟ میرے خیال سے مولانا مودودی کیونکہ ایک مفکر تھے، ایک مدبر تھے، ایک ریفارمسٹ ہے، تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حالات اور واقعات اور کس قسم سے زمانے اور کے بدلنے سے فتووں کی زبان بھی بدل جاتی ہے. اس کو میں ایکسپلین یوں کروں گا کہ اگر ہم 1947 سے پہلے مولانا کا لٹریچر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم اس میں صاف دیکھتے ہیں کہ لفظ جمہوریت پہ جس قسم سے انہوں نے حملہ کیا ہے وہ بہت ہی اگریسو تھا اور بہت ہی کھلے عام تھا. لیکن جب پاکستانی اسٹیٹ بنتا ہے اور مولانا اور ان کے ساتھی تحریک چلاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آبجیکٹیو ریزولوشن
پاس ہوتی ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنتی ہے, تو پھر اس جمہوریت کو, جمہوریت آج بھی لوگ کہتے ہیں لیکن وہ جمہوریت رہ نہیں گئی, وہ شورائیت کی شکل اختیار کر گئی. اور اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی یا جماعت اسلامی یا ان کی فکر کے لوگوں نے جمہوریت پہ اس قسم سے حملہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یا مسلم معاشرے کے کانٹیکسٹ میں نہیں کیا. اسی قسم سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی کے لٹریچر پڑھ کے, میں پاکستان ہندوستان کی بات نہیں کرتا لیکن عرب کی دنیا کے اندر کچھ ایسے گروپس بھی بنے, ایسے طبقات بھی بنے جو کہ بہت ہی شدت اختیار کر گئے, اور اس میں مولانا کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں جو ہیں اس کو بڑی دلیل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, خاص طور پہ جس کو ہم اہل تکفیر تحریک کہتے ہیں. اسلام اور جاہلیت بھی میرے خیال سے یہ بھی اسلام اور جاہلیت کی بات ہوتی ہے, لیکن یہ مولانا کی اسلام کے متعلق فہم تھا, وہ جامعیت تھی اس فہم کی کہ اس نے کبھی بھی مولانا کو یا ان کے اپنے ہاتھوں سے سکھائے ہوئے لوگوں کو کبھی اس ایکسٹریمزم کی طرف نہیں لے گئی جو ایکسٹریمزم ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں اور خاص طور پہ عرب دنیا میں ہم نے اس چیز کو بڑی شدت سے اٹھتے ہوئے دیکھا, اور پھر اس کے اثرات نے پچھلے 10-20 سالوں سے پوری ہی اسلامی دنیا کو اپنے ایک چیز کو کوٹ کرنا چاہوں گا, ایک چیز کو کوٹ کر دوں صرف تاکہ آپ اس پر اپنی بات کو آگے بڑھائیں. فرانس میں گیلس کیپل نے 1991 میں ایک کتاب لکھی, دی ریونج آف دی گاڈ. اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ پچھلی 2 صدیوں میں ابراہیمی مذاہب جو ہیں, جس کو ہم کہا جاتا ہے ابراہیمی مذاہب میں صرف اسلام وہ مذہب ہے کہ جو بڑھ رہا ہے, جو پھل پھول رہا ہے. اور 1975 کے بعد وہ یہ کہتا ہے, 1991 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ 1975 کے بعد اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اور وہ یہ لکھتا ہے کہ مولانا مودودی کے کام کو اسلامی تحریکوں کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے. دی ریونج آف دی گاڈ میں وہی لکھ رہا ہے. یہ جو مستشرقین ہیں یہ مختلف جگہوں پر مولانا کے حوالے سے لکھتے رہے, اور ان میں سے بے شمار نے یہ بات کہی تقریباً کہ جی ہر جگہ مولانا کی فکر سے متاثر ہو کر یا مولانا کے کام سے متاثر ہو کر, ان کی تحریروں سے متاثر ہو کر, گو کہ مولانا کوئی انٹرنیشنل زبان کے رائٹر نہیں تھے, نہ تو وہ عربی میں لکھتے تھے نہ انگلش میں لکھتے تھے. جس طرح سے ہم نے کہا کہ جی عرب, یہ یقیناً تراجم ان کی کتابوں کے ہوئے, اور ان تراجم نے اتنے اثرات ڈالے کہ سید قطب کی فکر پر آپ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اثرات نظر آتے ہیں. اور یہی بات جو گیلس کیپل نے لکھی کہ یہ ساری اسلامی تحریکیں جو ہیں وہ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کی تحریک کا نچوڑ ہیں. اس بات کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک فکر کا نچوڑ تو بالکل ہے. یعنی ہم یہ زور دیکھتے ہیں کہ اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہوتے تو فکری طور پہ شاید اخوان المسلمین بھی وہ ایندھن نہیں حاصل کر سکتی جو کہ اس کو ایندھن حاصل کرنے کی ضرورت تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا, جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ سید قطب کی فی ظلال القرآن کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا کتنا اثر تھا اور کتنا اس کا انفلوئنس تھا جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اس کتابوں کے اندر. اسی قسم سے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں جو ہے اس نے جو ہے جہادی تنظیموں کو بھی ایک روح بخشی اور اس کو آگے بڑھایا. تو گو کہ مولانا ایسے کسی طرز فکر ہم ہی نہیں تھے. مطلب یہ بات مطلب میں بڑی کلیئر بات یہ کرنا چاہوں کہ مولانا ایسے کسی طرز فکر کے ہم ہی نہیں تھے. اصل میں آپ کو بتاؤں, میں آپ سے ایک بات سے آپ کے اختلاف جو آپ نے, میں اپنی پرانی بات پر بالکل اطمینان سے آپ اختلاف کرنے کو مجھے یہ ہے کہ دیکھیں مولانا کے مخاطب جو ہے نا وہ دیکھیں, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہر معاشرے کی ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جسے اشرافیہ کہتے ہیں. اچھا, اشرافیہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اشرافیہ ڈیسیجن میکنگ پلیسز پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, جو فیصلہ کرتی ہے, جو معاشرے کو لے کے جاتی ہے. وہ ہمیشہ سوسائٹی کے 4 پلروں کے اندر جا کے وہ ایلیٹ کلاس جا کے بیٹھتی ہے, چاہے وہ مقننہ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ انتظامیہ ہر ایک اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے. اچھا, اب ہوا یہ تھا علی گڑھ کی تحریک کے نتیجے میں, کسی اور نتیجے میں, وہاں پہ وہ لوگ جو کہ اس کا مطلب سمجھنے کے اسے کلپرزے بننے تھے, وہ سب وہ لوگ تھے جو کہ بیسیکلی انگریز سے متاثر تھے, بلکہ مروب تھے, بلکہ کالے انگریز تھے. شرمندہ تھے اس بات پہ کہ ہمارا نام عبداللہ اور حسین نام کیوں ہے. بنیادی طور پہ وہ شرمندہ نسل پیدا ہوئی تھی جو اپنے آپ سے اور اپنے ماضی سے شرمندہ ہوا کرتی تھی, اور وہ جو ہے وہ آپ کے گڈ مارننگ کہنے کے اندر فخر اور تسلیمات کہنے کے اندر خوش ہوا کرتی تھی. اس پوری سوسائٹی جو کہ بیسیکلی ذہن تھی, لیکن یہ طبقہ آپ کو علماء میں بھی نظر آتا ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو کہ بیسیکلی دیکھیں بات سنیں, مطلب صرف اس نسل کو آپ علی گڑھین نسل کو, لیکن علماء کے اندر بھی تو یہ طبقہ نظر آتا ہے. میں دیکھیں میں اس کو بات کر رہا ہوں, دیکھیں ہم اس کی بات کر رہا ہوں جو معاشرے کے کلپرزے بننے, اور دیکھیں علماء کا اپنا ایک رول ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو معاشرے کے کلپرزے جنہوں نے ڈیسیجن میکنگ پلیسز سے بیٹھے, جنہوں نے سوسائٹی کو لے کے چلا. مثلاً یہ کہ اگر ہماری حکومت کے اوپر ایسے لوگ, اور ہم نے دیکھا ایسے قوانین بنے, فار ایگزامپل
ہمارے ایسے لوگ آگے بیٹھے تو ہوا کیا کہ نابے علی آپ کا کہ 1400 سال پرانا جو ہے وہ قانون توہین آپ کے یہ حدود آرڈیننس کو جو ہے وہ ریپیل کر دیا گیا, اس کے اندر چینجز لے آئی گئیں. قانون توہین رسالت کے اوپر مستقل جو ہے وہ حملے ہوتے رہتے ہیں. مولانا کی خوبی یہ تھی کہ مولانا نے جو لٹریچر تیار کیا اس اشرافیہ کو بھی اس نے جا کے چیلنج کیا, اور اس اشرافیہ کے اندر اپنی سرنگ بنائی, اس اشرافیہ کے اندر پینیٹریشن دی, اور اس اشرافیہ کو چینج کیا, جس کی بنیاد کے اوپر آج سب سے بڑا رونا جو بھی لبرل ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ روتے ہیں. اگر وہ تعلیم کے مسئلے پہ آتے ہیں تو وہ مولانا مودودی کو روتے ہیں, اگر وہ سیاست کے مسئلے پہ آتے ہیں تو مولانا مودودی کو روتے ہیں, قانون کے مسئلے پہ آتے ہیں تو مولانا مودودی کا رونا روتے ہیں, وہ اگر معاشرت کے اوپر آتے ہیں تو مولانا مودودی کا رونا روتے ہیں. ایون یہ کہ علماء چاہے مانے یا نہ مانے, میں ایسی محفلوں کے اندر بذات خود شریک ہوا ہوں جو کہ بڑے سکہ بند علماء کی تھی, اور یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں آج مجبوراً مولانا کی دعوت کو لے کے آگے بڑھنا پڑتا ہے, اس لیے کہ مولانا نے جو دعوت ہماگیریت دی ایک مسلک کے فرقے سے اوپر اٹھاتے ہوئے, مسلک اور فقہ کے مسئلے سے اوپر اٹھاتے ہوئے, کہ آپ جو ہے جو ایک جامعیت دی اور اسلام کا ایک ایسا تصور پیش کیا جو کہ آفاقی بھی تھا, جس کے اندر آپ اپنے مسلک کے ساتھ, میں اپنے مسلک کے ساتھ اسلام کے اوپر کاربند ہو سکتے ہیں, اسلام لے کے چل سکتے ہیں, اور ہم اسلام کو قائم کر سکتے ہیں, اور اسلام کے بارے میں مروبیت کے شکار نہیں ہے. آپ دیکھیں ادب کے اندر نعیم صدیقی صاحب کا کمال, نسیم حجازی صاحب کا کمال, جو لیڈنگ لوگ ہیں ادب کے اندر, وہ تمام لوگوں کو مولانا مودودی نے انسپائر کیا. اور وہ مولانا مطلب آپ کے کتنے افراد ایسے اگر آپ نام لینا شروع کریں تو انہوں نے جہاں فکر کہا, اور فکر جہاں کا مسئلہ سے بھی آتا ہے کہ مولانا نے اس ایلیٹ کلاس کو جو کہ مغز ہوتی ہے سوسائٹی کا, اس کو جا کے اس نے ہٹ کیا. ہو سکتا ہے کہ عوام کو نہ کیا ہو نیچے کے, جو کہ مطلب روٹی کپڑا مکان کے اوپر جو لوگ بہ گئے, ان لوگوں اس نے چاہے افیکٹ نہ کیا ہو. مطلب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, 1971 کے ریزلٹس کو ہی دیکھ لیتے ہیں نا, 1970-71 کے الیکشن کے اندر, جس کے اندر بہت کلیئر ہو کے جو ہے وہ تمام اسلامی تحریکیں وائپ آؤٹ ہو گئی تھیں پورے اس کے اندر. لیکن ایسا کیسے ہوا کہ اس کے ایک سال کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, تمام تعلیمی اداروں سے, کراچی سے لے کے پنجاب اور پنجاب سے لے کے سرحد تک کے تعلیمی ادارے, جتنی لیبر یونینز ہوتی ہیں, جہاں پہ مطلب لیبر یونینز میں بھی میں PIA اور ان کی بات کر رہا ہوں, ان تمام طبقوں پہ جو ہے وہ تمام لبرل اور سوشلسٹ عناصر جو ہے وہ شکست فاش کھاتے ہیں. اس لیے کھاتے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس تھی جس نے آگے جا کے فیصلہ کرنا تھا, اسی لیے آج بھی اثرات ان کے ہمارے سامنے موجود ہیں. کہیں راستوں میں جو رکاوٹیں کھڑی ہیں, جو بند کھڑے ہیں تہذیب کے آگے, مغربی تہذیب کے آگے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا ماخذ, اب تو ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے آف شوٹس کی, شاید وہ نعمان آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ آف شوٹس جو اس وقت نکلی ہیں اس دعوت کی, اس نے ایک بہت بڑا کام کنٹریبیوشن کر دیا ہے. نہیں, میں کمپلیٹلی ایگری آپ کی میں بات سے کر رہا ہوں, لیکن کہیں اس کی وجہ یہ بھی تو نہیں تھی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خود بر صغیر کے طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے؟ میرے خیال سے اصل جو خصوصیت تھی مولانا کے اندر وہ یہ نہیں تھی کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے تھے, وہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی وہ زبان نہیں استعمال کی جو کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی ہو. اس کو میں یوں کہوں گا کہ اشرافیہ عمومی طور پہ جو زبان استعمال کرتی ہے وہ فلسفے کی زبان استعمال کرتی ہے یا بہت ہی زیادہ دقیق استعمال کرتی ہے, لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصل خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ فلسفے کی زبان سے ہٹ کے ایک بہت سہل زبان کے اندر اور بہت ہی منطقی طور پہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے تھے. اور اسی کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اشرافیہ میں وہ بات قبول ہوئی وہاں باقی طبقات میں بھی وہ بات قبول ہوئی, جہاں مشرق میں اس بات کو قبول کیا گیا وہاں مغرب میں بھی قبول کیا گیا, اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مغرب سے ہمیں عظیم مفکر ملے مریم جمیلہ جیسی صورت میں, تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خود امریکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن بننا, ایک تحریک کی صورت اختیار کرنا, اسلام کو زندہ رکھنے کی صورت اختیار کرنا, آخر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی آپ شاگرد بولنے ان لوگوں نے اقنا کی صورت میں پیدا کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس قسم سے یہ چیزیں تو ہر جگہ ملیں گی نعمان آپ کو, مطلب یہ اس بات سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اور میں جو بیسک آپ دونوں حضرات سے جو میرے دوست ہیں, مہمان ہیں, کہ ہم مولانا کے کینوس کو پاکستان کی حدود میں نہ رکھیں. جی بالکل, اس پاکستان کی حدود سے باہر نکل کر ہم جو امت پر جہاں جہاں بھی یہ اثرات مرتب ہوئے کہ آپ مطلب, لیکن مجھے صرف اس بات سے ہم ایک مولانا کی ایک گروتھ کو نہیں دیکھتے. ہم مولانا کے بچپن کو, مولانا کے والد کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک جدید پڑھے لکھے آدمی تھے, بالکل جدید پڑھے لکھے آدمی تھے, لیکن وہ ساری چیزوں کو یکسر چھوڑ کر بالکل وہ حیدرآباد دکن چلے گئے, اور وہاں مولانا اور مولانا کے بڑے بھائی کی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے گھر پہ انتظام کیا. یہ ان کے والد کی تربیت یا والد کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بیٹے کی گروتھ چاہتے تھے, اس کی پرورش چاہتے تھے. یقیناً بچپن کے اثرات ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. مولانا کے والد نے ایک بالکل یو ٹرن لیا. شاید یہ بات آپ کو غیر متعلق لگے,
لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بالکل یو ٹرن لیا تھا. ایک جدید تعلیم یافتہ آدمی ساری چیزوں سے منکر ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم دلاتا ہے. اس تعلیم کے کیا اثرات مولانا پر ہوئے؟ بہت زبردست قسم کے ہوئے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی ہم اس چیز سے تو انکار کر ہی نہیں سکتے کہ ہم جتنے بھی بڑے بڑے اپنی تاریخ میں کردار کے نام پڑھتے ہیں اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو اگر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی ان کی والدہ کا ذکر آئے گا, کوئی بھول ہی نہیں سکتا اس کو. اسی قسم سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے جو ایک خاص ڈیسیشن لیا اپنی زندگی میں اور کہا کہ میں یہ لاء کی چیز کو چھوڑ کے واپس پلٹتا ہوں اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلاؤں گا, گھر پہ دلاؤں گا, ہوم اسکولنگ کے ذریعے دلاؤں گا جس کے ذریعے ان کی فکر جو ہے وہ شرک سے پاک رہے اور وہ للہیت کی طرف رہے. اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. اور اسی لیے مجھے بار بار آپ کے سوال کے بعد وہ جملہ یاد آتا ہے جو مولانا مودودی کی بیٹی نے اپنی کتاب کے اندر, جس میں مولانا مودودی کا تذکرہ کیا ہے, اس کے اندر وہ علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ کہتی ہیں کہ اگر کسی سے توحید سیکھنی ہے تو مودودی بھائیوں سے سیکھو. یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل میں جو دعوت ہے وہ توحید کی دعوت ہے. اور بڑے سے بڑے آپ عالم کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اس چیز سے انکار نہیں کرے گا کہ مولانا نے توحید العبودیہ کا جو کانسیپٹ دیا ہے, یعنی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو برقرار رکھنے کا جو کانسیپٹ دیا ہے, اس کا اثر صرف لوگوں کی انفرادی زندگیوں تک نہیں آیا بلکہ سیاسی زندگی تک بھی آیا. اور اسی لیے پھر بار بار آج کا مسلمان یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ جب قرآن یہ کہتی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, تو اس کا اثر سینٹ پہ بھی آئے گا, پارلیمنٹ میں بھی آئے گا, ایوانوں میں بھی آئے گا. اور یہی وہ توحید کی دعوت ہے جو اصل میں مولانا مودودی لے کے اٹھے. میں آپ کو ہی کنٹینیو اس لیے کروں گا کہ کاشف نے کہا کہ جناب مولانا مودودی نے مارکسزم کا راستہ روک دیا, سوشلزم کا راستہ روک دیا. تو کیا مولانا نے کیپٹلزم کو راستہ دے دیا جناب؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. مطلب کیا ہم اس سے یہ مطلب نہیں کہ مولانا نے کیپٹلزم کو راستہ دے دیا؟ انہوں نے اس استعمار کو راستہ دے دیا کہ جو سرمایہ کو ہی اپنا خدا سمجھتا ہے. مولانا مودودی نے دیکھیں انہوں نے بڑی خوبصورت استعمال کیا توحید اور اللہ کی وحدانیت. وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کسی صحابی کا ساری محبت اور عشق جو ہے قل اللہ احد کے اندر جو ہے چھپا پڑا ہوا تھا, کہ ہر نماز کے اندر پڑھتے تھے اور کہ سارے مجھے تو عشق اسی وجہ سے ہے. تو مولانا بھی جو ہے وہ قل اللہ احد کے قاری تھے بنیادی طور پہ, اور اسی کے جو ہے وہ پیغمبر تھے اور اسی کی جو ہے بات کیا کرتے تھے. اور جو توحید کی ایک ہمگیریت جو انہوں نے دی ہے وہ کسی دوسرے نے اس طریقے سے اس زمانے کے اندر نہیں دے سکا. اور جو اس کا امپیکٹ انہوں نے ہر سوسائٹی کے, جب میں بات کرتا ہوں مولانا مودودی کی, تو مولانا مودودی کو میں صرف کتابوں تک محدود نہیں رکھ رہا. جیسے انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی کی ہر حصے تک جاتی ہے. دیکھیں ایک سوسائٹی کے اندر, ایک معاشرے کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک معاشرے کے اندر سب سے بنیادی چیز تعلیم ہو سکتی ہے, تو وحدانیت وہاں پہ بھی اس کے اثر ہے. ایک سوسائٹی کے اندر نظم و ضبط کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے, قوانین کے اندر ہی مولانا مودودی کی فکر کام کر رہی ہے. مولانا مودودی کی فکر کام نہیں کر رہی ہے تو بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ایک جو ہے اسے آگے آپ چلتے ہیں تو آپ کے معاشرت کے اندر آ جائیں, حسن معاشرت کے اندر مولانا مودودی جو ہے وہ اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. مولانا مودودی جا کے ادب کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں, اور ادب سے آگے وہ فن کی دنیا کے اندر آپ کو لے کے جاتے ہیں. ایک نئے فن کی, جیسے آپ فنون لطیفہ کہتے ہیں, تو ایک نئے فنون لطیفہ کی جہت دیتے ہیں. آپ کو صرف جو ہے وہ گفتگو تک محدود نہیں رکھتے بلکہ وہ آپ کو موسیقی کی دنیا کے اندر لے کے جاتے ہیں, وہ آپ کو لہن کی دنیا کے اندر لے کے جاتے ہیں, اور ایک نئی چیزوں سے آپ کو روشناس کرتے ہیں. شاعری کے ایک نئے فلسفے سے وہ آپ کو روشناس کرتے ہیں, کیونکہ ان کی شاعری کسی کتاب کے اندر آپ کو کوئی شعر کہیں کوٹ ہوتا ہوا الا ہی آپ کو نظر آئے گا کہیں ان کے اندر موجود ہے. لیکن جو ادب کا معیار انہوں نے قائم کیا, جو انہوں نے چیزیں بیان کی, جو انہوں نے معاشرت قائم کی, اچھا اس سے ہٹ کے نظم و ضبط کو جو مثالیں قائم کرنے کی کوشش کی, جو مطلب صرف ایک آدمی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سے منطبق نہیں کیا, انہوں نے ایک لاکھوں لوگوں کے اندر سے منطبق کر دیا کہ زندگی ٹائم مینجمنٹ کا نام ہے. آج اسے ہم ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں نا, ٹائم مینجمنٹ ان کے پاس ہی موجود تھی, وقت کی چیزوں کی قدر ان کی جو موجود تھی. اچھا یہ کہ افراد سے کٹ کے رہا کرتے تھے, نہیں افراد سے رہا بھی نہیں کرتے تھے, عصری نشستیں مستقل ہوا کرتی تھیں, کہ وہ فیملی کو ٹائم نہیں دیا کرتے تھے, سیاسی جماعت کے بانی تھے, دیا کرتے تھے, وہ فیملی کو بھی ٹائم دیا کرتے تھے. اچھا ہر وقت کو ایک اور مطلب بات یہ کہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے 5 چیزوں سے بہتر جانو. جیل جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اس غم میں نہیں گزارا کہ مجھے جیل ڈال دیا گیا, تو اپارچونیٹی تھی وہاں پہ, کتابیں لکھنا شروع کر دی, پوری تفہیم و قرآن ماشاء اللہ جیل کے اندر انہوں نے ختم کر دی. تو انہوں نے زمان و مکان کی قیود یا آزادی کے کسی مرہون محنت نہیں رہے, جہاں پہ جو رہے اسے قبول کیا, اس قبول کر کے اس کے اندر سے ایک نئی جہت نکال لی, اس کے اندر سے اپنا کام کا راستہ نکال لیا. اور کام کا راستہ ہمیشہ الحمدللہ ایسا رہا ہے کہ جو افراد تک پہنچا, اور افراد کے ذریعے معاشرے میں پہنچا, معاشرے کے ذریعے وہ معاشروں تک پہنچا,
اور جو اس کے قائم کی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں کون سا ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر مولانا کی کتابیں ٹرانسلیٹ نہ ہوئی ہوں، یا دینیات میرے خیال میں کوئی 40 یا 45 زبانوں کے ہر زندہ زبان جو بھی زندہ اس زبان کے اندر زندہ زبان ہے، اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اثرات موجود ہیں. اور وہ اثرات جو ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ بندے کو کھڑا کرتے ہیں اور لڑاتے ہیں. لڑانے کا مطلب یہ نہیں کہ تشدد کی کیفیت میں لے کے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ چیلنج کرتا ہے ہر وہ آدمی جو کہ دین کا شعور رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں دین کا شعور اور دین پہ عمل ایک الگ چیز ہے. میں لڑانے کی بات کی آپ سے توجہ چاہوں گا، اور اس کو ذرا جی اسپیشلی لڑانے کی بات اس لیے کہ ہم اسلام کا ایک ایسا بھیانک تصور دیکھتے ہیں لڑانے کے ساتھ کہ جناب ہمیں جیسے ہی ہم یہ بات کرتے ہیں، لڑانے کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کو، تو یہ خود کچھ دھماکے اور یہ ساری چیزیں نظر آنے ہم لڑانے کی مولانا مودودی نے ایسی کسی بات کی تعلیم نہیں دی. مولانا نے جو فکری حریت دی وہ ایک مروبیت سے سب سے پہلے ایک اور درجے پہ لے گئے، فکری حریت پہ لے جی، یہ بڑا خوبصورت ورڈ اس فکری حریت کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو تم ایک ایسے نظام کے داعی ہو جو کہ دنیا کا سب سے سپر نظام ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، جب اپلائی ہوا اس میں یہ بہتریاں نکلی. اور جو لڑانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو جا کے چیلنج کروں گا، جو تم کفر کا نظام قائم کرنے کی بات کر رہے ہو، جو تم مغرب کا نظام قائم کرنے کی بات کر رہے ہو، تم جو یہاں پہ عدلیہ کے اندر فلاں چیز کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہو، یہ چیز ایسی نہیں ہے تو ایسی ہی ہے. اس کو ایک آلٹرنیٹیو دیا، اور اس آلٹرنیٹیو کے اندر بیسیکلی انہوں نے کہا کہ نہیں میں تم سے مروب نہیں ہوں اس بات کے اوپر، میں تم سے بہتر چیز لے کے آیا ہوں، اور یہ دلیل کی بنیاد کے اوپر یہ چیز موجود ہے. میں تم سے بہتر چیز لے کر میں تم سے بہتر چیز لے کے تمہاری بات کو کنڈم نہیں کر رہا، تمہارے نظام کو تو کنڈم کر رہا ہوں، لیکن اس سے بہتر ایک چیز تو پیش کر رہا ہوں، آلٹرنیٹ دے رہا ہوں تمہیں، میں جب تک جو ایک اسٹیٹسمین کی خصوصیت ہوتی ہے. دیکھیں مولانا نے فقہ کے مسئلے کے اوپر کتابیں نہیں لکھی، مولانا نے تو اس بات پہ بحث کی ہے کہ جناب آپ کے جو اسلام کا آداب زندگی کے جو اسلام کا نظام معاشرت کے نام سے پوری کتاب موجود ہے کہ اسلام میں وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو کسی معاشرے میں ہونی چاہیے، اور اسلام کے اندر کون سا عالمی دین ہے جو معاشرت میں بات کرے اس کے ریفرنس کے بغیر بات کرنے کی کوشش کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے ریفرنس کے بغیر بات کی ہو. مغربی تہذیب کے اوپر کوئی کلام کرنے کی کوشش کرے گا تو مولانا کاشمیری صاحب جو ملتان میں ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے مغربی چیز کے اوپر جو ہے تنقید تو مولانا مودودی کو اٹھا کے دیکھے، چیزیں دیکھیں، ماخذ کہاں سے ملتا ہے، بنیاد کہاں سے ملتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آج کے دور کے اندر مغربی تہذیب کو چیلنج کرے یا وہ آپ کے فلسفہ تہذیبی تصادم پہ یقین رکھے اور مولانا مودودی سے کتابوں سے اقتصاب نہ لے. وہاں پہ جب فار ایگزامپل دیکھیں دنیا میں گروہ 2 ہی ہیں، حزب اللہ ہے، حزب الشیاطین ہے، اصحاب النار ہے، اصحاب الجنہ ہے، دانے ہاتھ والے ہیں یا بانے ہاتھ والے ہیں. تو ان دانے ہاتھ والوں کو، یہ حزب اللہ والوں کو، یہ حزب الجنہ والوں کو جو دلیلیں چاہیے جگہ تک پہنچنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے، اس کے لیے صرف فقہ کی مشگافیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کے نکل کے زمانے کو، سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ایک علامہ اقبال نے کام کیا اور جو کہ مولانا مودودی نے کام کیا. ان کے بغیر جو ہے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی تحریک اس کے بغیر چل نہیں سکتی. جی بالکل، علامہ اقبال نے بھی وہ کام کیا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام کیا. مارشل جی ایچ ہاجسن، ان کی کتاب ہے دی وینچر آف اسلام، گن پاور امپائر ان دی ماڈرن ٹائم، یہ شکاگو یونیورسٹی نے شائع کی ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جدید دور میں شریعت کا اطلاق انتہائی ترقی یافتہ شکل میں جس نے پیش کیا وہ پاکستان کے جماعت اسلامی کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ایک مثالی اسلامی معاشرہ جمہوری معاشرہ ہو سکتا ہے. نفاذ شریعت سے متعلق ایک حکومت کو کیا کیا کام کرنے چاہیے. ہاجسن نے اس بات پر بھی بحث کی ہے کہ مولانا مودودی نے تحریک پاکستان کی مخالفت کرنے کی جن کی بات کی جاتی ہے ان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کے اس اثرات کو تحریک پاکستان نے قبول کیا، اور ساتھ ساتھ اخوان المسلمون اور حسن البنا کے بعد آنے والے تمام لوگوں نے ان کے اثرات کو قبول کیا. یہ دی وینچر آف اسلام، گن پاور امپائر ان دی ماڈرن ٹائم میں ہاجسن نے لکھتا ہے. پھر جو آپ نے ذکر کیا کہ جناب تہذیبوں کے تصادم میں، کلیش آف سویلائزیشن میں، کہ جس کا آخری نتیجہ اب کلیش آف سویلائزیشن کے بعد جو کہی گئی، جو تھیوری پیش کی گئی کلیش آف سویلائزیشن کی، کہ جی دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، یا یہ کہ اگر دنیا کی یلو ریز اور مسلم ریز مل جاتی ہیں تو دنیا کی کیا صورتحال ہوگی. تو اس سارے سینیریو میں آپ کو مسلم امت آج کہاں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے؟ میرے نزدیک جو آپ نے بات کی اس کی ایک دلیل تو ایک شخص کی صورت میں بھی نظر آتی ہے ہمیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک بروہی کی زندگی کو پڑھیں تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ایک مغربی تعلیم یافتہ یا ویسٹرن ایجوکیٹڈ آپ کہہ لیں آدمی، جب وہ یہ چیلنج دیتا ہے کہ کوئی مجھے ثابت کرے کہ جی قرآن اور سنہ کے تحت کیسے ایک اسلامک اسٹیٹ ہو سکتا ہے، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیلنج قبول کیا، اور اس چیلنج کو قبول کرنے کے نتیجے میں جس کی انگلش ٹرانسلیشن دا فنڈامنٹل بیسس آف اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، اور جو ان کے خطبات تھے جو انہوں نے بارڈ میں دیے،
اس کے نتیجے میں جب اے کے بروہی انفلوئنس ہوئے اور وہ مان گئے کہ جی یہ جو مولانا کی فکر ہے وہ درست فکر ہے، تو اس کے نتیجے میں جو انہوں نے بات کہی تھی وہ اس کا میں ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کی وجہ سے مسلمان موبلائز ہوئے یا حرکت میں آئے اور جس کی وجہ سے ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو سکا یا اس کے لیے حرکت پیدا ہوئی، وہ سارا کا سارا کریڈٹ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی حرکت کھڑی کر دی جائے، اتنی بڑی تحریک کھڑی کر دی جائے یا اتنی بڑی موومنٹ کھڑی کر دی جائے تو وہ ایوان تو لرزیں گے جو ان کو اپنی ایوان ہلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی بالکل، اور اسی ختم ہوتی ہوئی کہ نظر آئیں مولانا گے۔ مودودی کو سزائے موت ملی تھی تو کیا خیال ہے کہ قادیانی مسئلے کے اوپر ملی تھی؟ وہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ مولانا مودودی کو سزائے موت جو ہے بنیادی طور پہ اسلامی جدوجہد کی پاداش کے اندر لیول کر کے جو ہے وہ اس کے اندر ملی ٹھیک تھی۔ ہے، ایک چیز الگ بنایا گیا، بہانہ بنایا گیا، بہانہ بنایا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا، اگر میں اسے ڈائنامزم کا نام دے دوں، اسلام کو جو ڈائنامزم دیا ہے، اور اسلام کو جب میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام بینگ آلٹرنیٹیو، اسلام ایز اے سپیریئر سسٹم آف دا لائف، الٹرنیٹیو ہم کہیں نا، only alternative، اور اسلام از دا سپیریئر سسٹم آف دا لائف، اور the superior system for the law, is the superior system for the business, the superior system for every part of the life۔ اس چیز کا جو کانسیپٹ مولانا نے آگے جا کے دیا اور مولانا نے اسے پیش کیا، اس کی بنیاد پہ جو افراد تیار کیے انہوں نے اس کو ثابت کیا۔ دیکھیں انسانی غلطیوں سے تو مبرہ نہیں ہے، فرشتے تو ہیں نہیں زمین میں بستے کے جو غلطیاں نہ کر رہے ہوں۔ مولانا کی تعلیمات سے لوگوں نے لے کے غلطیاں بھی کی ہوں گی، لیکن کیا مولانا کے کسی چیز کے اندر کوئی پائے لرزش آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں بات ابھی کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کو کہنا یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اب 1000 دفعہ کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگتی ہے، لیکن وہ جو قلموں سے ان کی چیزیں نکلی ہوئی ہیں بے شمار 120 کے قریب کتابچے اور کتابیں، بیسیکلی وہ خود اللہ تعالیٰ کا ذکر سے لبریز ہے، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ کے ان درجوں تک پہنچا دیا کرتا ہے جس پہ پھر وہ بندہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، ان کا پیر بن جاتا ہے، ان کی زبان بن جاتا ہے، ان کی لرزشوں سے کوتاہیوں سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مبرہ کر دیتا ہے۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مولانا نے جس طرح سے ذکر اللہ تعالیٰ کا کیا اور زندگی کے ہر سسٹم میں جا کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اس لیے ان کا قلم بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن گیا، ان کا مطلب ان کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کا کلام بن گئی، اور انہوں نے وہ چیزیں بتائیں لوگوں کو مروبیت سے نکال کے کہ دیکھو تم ہی ہو جو زمانے کو آگے لے کے چلنے والے ہو، تمہیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے مطابق ہی بہرحال ظاہری بات ہے جہاد کے بارے میں جو مروبیت کی فضا تھی اس کو نکالنے میں مولانا مودودی کا بڑا مولانا نے جہاد کے بارے میں، مولانا نے ادب کے بارے میں، صحافت کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، معیشت اور معاشرت غرض زندگی کے ہر شعبے سے مسلمانوں کو مروبیت سے نکالا۔ میری اور میرے مہمانوں کی گفتگو جاری تھی، ایک جملہ آخر میں مجھے بابا اردو مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا نظر آ گیا کہ جو چونکہ کاشف یہ بات کر رہے تھے کہ مولانا نے اردو ادب کو بھی ایک بڑا ذخیرہ فراہم کیا اور ایک بڑا رچ ذخیرہ فراہم کیا، تو بابا اردو مولوی عبدالحق نے کہا تھا کہ مولانا مودودی نے اردو زبان کو شائستگی بخشی۔ یہ شائستگی مولانا نے زندگی کی ہر جہت میں بخشی۔ ایک نظم و ضبط رکھنے والے آدمی کہ جنہوں نے مسلم معاشرے کو مروبیت کی کیفیت سے نکالا، ایک ڈائنزم کی بات کی، ایک ایسی اس کے اندر روح ہوگی کہ جو آج ہمیں زندگی کے ہر طبقے میں نظر آتی ہے، مسلمانوں کے ہر معاشرے میں نظر آتی ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ مولانا مودودی پہ ہمارا یہ آج کا مذاکرہ، ہماری آج کی یہ گفتگو بہت کم ہے، ایسی گفتگو ہوتی رہنی چاہیے، مولانا کا ذکر چلتے رہنا چاہیے، مولانا کے کام کا ذکر چلتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ مولانا کا کام ہی اصل میں اس بات کی بنیاد ہے کہ ہم کس طرح سے مسلم معاشروں میں ایک انقلاب لا سکتے ہیں اور کس طرح سے ان معاشروں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں کہ جو مسلم معاشرے نہیں ہیں۔ میں اپنے دوستوں کاشف حفیظ اور نعمان اثر کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں یہاں تشریف لائے، انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔ آبرو دین محمد کی بڑھانے والے